سورج گرہن کے ملکوں پہ اثرات ہیں اور کس ملک پہ کیا اثر ہوگا، لبنان اور اسرائیل، یورپ کو، یوکرائن، رشیا اور امریکہ۔ پاکستان میں سب سے پہلے تو میری بزنس کمیونٹی سے ایک سجیشن ہے، جو بھی آفرز لگانی ہے لگا لیں، 8 اپریل سے پہلے میکسیمم اپنی سیلز اٹھا لیں۔ اگر بات کریں ایران کی، کافی حد تک چانسز ہیں کہ 7 اپریل کے بعد وہ ایک اپنے الائز کو اکٹھا کرے، جہاد کے نام پہ ایک کمپین شروع کرے اور اسرائیل پہ اٹیک کر دے، کیونکہ اسرائیل کے برڈ چارٹ میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل پہ سارے پل پڑیں گے۔ اسرائیل کوئی ایسی حرکت کر دے گا کہ سارے اس پہ میکسیمم کوئی 2-3 ملک ٹوٹ پڑیں، اس طرح کی کوئی سچویشن بلڈ ہو جائے۔ اسرائیل کو ہو سکتا ہے اس کے الائز دھوکہ دیں۔ جب ہم امریکہ کی بات کریں گے تو میں پھر اس میں بتاؤں گا کہ کیوں ایسے چانسز نظر آتے ہیں۔ فنڈ کریں فلسطین کے لیے، خصوصاً اس دفعہ اپنی میکسیمم کوشش کریں۔ سورج گرہن کے نتیجے میں رسد کے معاملات کا بھی خطرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے پوری دنیا میں جو بھی جہاں بھی سن رہا ہے اس سب کو السلام علیکم۔ اس کے بعد آج بات کریں گے، آپ لوگوں کے بڑے کوسچنز آ رہے تھے کہ اس پہ ڈیٹیلڈ بات ہونی چاہیے، جو سورج گرہن کے ملکوں پہ اثرات ہیں اور کس ملک پہ کیا اثر ہوگا اور کس طرح کے حالات کا سامنا ہو سکتا ہے اس کو درپیش اس سورج گرہن کے نتیجے میں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم پاکستان، ایران، لبنان اور اسرائیل اس کو کور کریں گے، اور اس کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم کور کریں گے یورپ کو، یوکرائن، رشیا اور امریکہ کو۔ تو چلیں اب سب سے پہلے اس کی بات ہو جائے۔ پاکستان میں سب سے پہلے تو میری بزنس کمیونٹی سے ایک سجیشن ہے، سمجھ لیں کہ جو بھی آفرز لگانی ہے لگا لیں، 8 اپریل سے پہلے میکسیمم اپنی سیلز اٹھا لیں، کیونکہ پاسبلٹی ہے کہ 8 اپریل کے بعد آپ لوگ اس طریقے کی سیلز نہ لے پائیں، کیونکہ وینس اس سورج گرہن کا حصہ بن رہا ہے۔ تو وینس افیکٹ ہوا تو وینس کا افیکٹ ہونا لگژریز پہ افیکٹ کرے گا، عورتوں پہ افیکٹ کرے گا، بچوں پہ۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ وینس کا اس گرہن کا پارٹ بننا چانسز ہیں کہ لوگ لگژریز کی طرف نہ جا پائیں، کوئی ایسی سچویشن بلڈ ہو جائے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے کیونکہ ٹارگیٹس ہوتے ہیں، میں خود سیلز میرا تو ایز اے بزنس کنسلٹنٹ یا بزنس اسٹوڈنٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جتنے بھی ٹارگیٹس اچیو کرنے وہ آپ لوگ 8 اپریل سے پہلے کر لیں۔ اس کے بعد جو مینوفیکچرر ہیں فوڈ انڈسٹری کے، ان کے لیے بھی خصوصی گزارش ہے کہ جتنی پیمنٹس ہیں، جتنی ایڈوانس بکنگز ہیں، پے کر کے ریٹ اپنے فکس کر کے 8 اپریل سے پہلے ان کو بھی لاک کر لیں۔ اس کے بعد اگر بات کریں اوورآل بزنس میں، تو پاکستان کے جو میڈیسن انڈسٹری ہے، پاکستان کی جو اس کی پرائسز اپ ہونے کے چانسز رہیں گے، میڈیسن سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، پلس گولڈ کی پرائس اپ ہونے کا چانس ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے بائی تو گولڈ کر سکتے ہیں، لیکن 8 اپریل سے پہلے۔ اس کے بعد اگر بات کریں ایران کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے کافی حد تک چانسز ہیں کہ 7 اپریل کے بعد وہ ایک اپنے الائز کو اکٹھا کرے، اور ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ اپنی ایک میڈیا کمپین کرے اور اسلام کے نام پہ جیسے ایک جذبہ حب الوطنی یا جذبہ جہاد کے نام پہ ایک کمپین شروع کرے اور کافی نیبرہڈ اکٹھا کرے اور اسرائیل پہ اٹیک کر دے، کیونکہ اسرائیل کے برڈ چارٹ میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل پہ سارے پل پڑیں گے۔ اسرائیل کوئی ایسی حرکت کرنے جا رہا ہے اس 8 اپریل کے بعد، ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کوئی ایسی حرکت کر دے گا کہ سارے اس پہ میکسیمم کوئی 2-3 ملک ٹوٹ پڑیں، اس طرح کی کوئی سچویشن بلڈ ہو جائے۔ اور ایران ایک کمپین کرتا نظر آتا ہے، ود ان دا کنٹری ایک کمپین چلتی ہے جس کے تحت اور اپنے جو الائز ہیں ان کو گیدر کرتا ہے، ان کی سپورٹ حاصل کرتا ہے، اور وہ مل بھی جائے گی ایران کو۔ اور یہ چانسز ہیں کہ اسرائیل پہ ایران اٹیک کرے۔ فنانشلی سینکشنز بھی نظر آتی ہیں، فنانشلی تھوڑا سا اس کے بعد اس پہ ایک کرنٹ نظر آ رہا ہے، لیکن چانسز یہی نظر آتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اٹیک کر دے۔
اس کے بعد اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید وہ جو فتویٰ اب تک ہولڈ تھا جہاد کا وہ بھی اب شاید آ جائے، ایسے بھی چانسز بن سکتے ہیں۔ فلسطین کے حق میں جہاد کا فتویٰ شاید مجھے لگتا ہے، جو پلانیٹری انڈیکیشن ہے بس وہ مجھے ایک ایسا تاثر دے رہی ہیں کہ ایسے چانسز ہیں اس 8 اپریل کے بعد۔ اس کے بعد اگر بات کریں اسرائیل کی، تو اسرائیل کی جو صورتحال ہے اس میں یہ چانسز ہیں کہ اسرائیل وہ جو ریڈ کاؤ کا بلی کا معاملہ اور وہ ساری سچویشنز ہیں اس میں شاید وہ ایسا کریں اور وہ مسجد اقصیٰ کو گرانے کی کوشش کریں، اور اس کے نتیجے میں ایران اور باقی ارد گرد کے ممالک اس پہ اٹیک کریں یا مل کے ایک جتھا اس پہ اس عمل کو تیز کر دے، اور جو چھپے ہوئے دشمن تھے سامنے آ کے لڑیں۔ مطلب ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جو پہلے سامنے نہیں آ رہے تھے اب سامنے سے لڑیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ایران پہلے بیک اینڈ پہ پلے کر رہا تھا تو اسٹریٹ 1-1 آ جائے، ایسے چانسز ہوں گے۔ اس کے بعد اسرائیل کو ہو سکتا ہے اس کے الائز دھوکہ دیں، یہ چانسز بھی نظر آتے ہیں۔ جب ہم امریکہ کی بات کریں گے تو میں پھر اس میں بتاؤں گا کہ کیوں ایسے چانسز نظر آتے ہیں، کیونکہ امریکن گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ ہوگا اپوزیشن کی طرف سے، اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب صورتحال یا جو کہانی ہے ان کی وہ ایکسٹریم پہ جانے والی ہے۔ اور ساتھ ہی ہم اب لبنان کی بات کریں تو لبنان کنفیوز نظر آتا ہے، وہ شاید اس طریقے سے ڈائریکٹ ڈیسیژن نہ لے پائے either this way or that way۔ ہاں اس کو بینکرپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے رسد کے راستے بند ہو سکتے ہیں، یہ جنگ ایسی صورتحال اختیار کر لے کہ لبنان کے فنانشل ہٹ آ جائے، اس کے بھرپور چانسز ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں مسلمانوں کی جو بڑا مسجد اقصیٰ کو لے کے ان کا سینٹیمنٹ جاگ اٹھا ہے، یا ریڈ کاؤ کی میں عموماً دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ ان کے سینٹیمنٹس ہیں، تو اس میں ایک بات بڑی سمپل سی ہے جو ان کو شاید سمجھ نہیں ہے، ایک مسلمان کی جان جو ہے وہ کعبے کی اس سے بھی زیادہ افضل، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسلمان کی جان کعبے سے افضل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں 40,000 مسلمان چلا گیا، آپ لوگوں کے کان پہ کیوں نہیں رنگی، تو ایک مسجد اقصیٰ سے آپ لوگ کیوں اتنے زیادہ وہ جیسے کہتے ہیں ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں، اینگر۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں ابھی رام مندر بنا ہے بابری مسجد کی جگہ، میرا خیال ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور جب بھی ہمارا جہاد ہوا ہے یا جب بھی ہم بڑے اسلام کے نام پہ لڑے ہیں یا ہمارے جناب ادھر ملک میں مسجدوں میں خطبے اور سب، اس وقت ہوا جب امریکہ نے یہ ڈائی ہے۔ اب بھی شاید ہمیں چائنا یا رشیا ایڈ دے دے تو شاید ہم بھی اپنا اسلام بچا پائیں، یا ہم پہ جہاد کے فتوے دیکھیے گا فوراً آ جائیں واجبیت کے، فرض ہونے کے، تو ہماری تو جنت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور لیکن یہ صورتحال زیادہ سا چلے گی نہیں، اب ڈیفینیٹلی مادہ زمین بوس ہونے کو ہے، اور دنیا کے جتنے بھی نظام انسان نے ٹرائی کرنے تھے مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹرائی کر چکا ہے، اور اب آخر کار اس سب نے ختم ہو کے ایک نئی عصر نو انسانیت نے وہ صبح دیکھنی ہے، لیکن اس صبح سے پہلے ایک کالی رات ہے جو اب ہم جس میں انٹر ہونے جا رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ اور یہ سارا جو عرب ممالک ہے شاید اب وہ اس سے نہ بچ پائیں۔ اور بس دعا یہ کہ آپ لوگ ہم لوگ اس 25 کو مارچ ہے، القدس ریلی ہے، لاہور میں بھی اسلام آباد میں بھی ڈفرینٹ، اس کا پارٹ بنیے، اس میں کم از کم آ کے اپنے آپ کو ثابت کریے۔ جہاد تو دور کی بات ہے، کچھ دیر کے لیے آپ کا اس میں آنا، آپ کی شرکت شاید آپ کو خدا کے سامنے تھوڑا بہت فیس سیونگ دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی حق ادا ہو جائے گا، لیکن فیس سیونگ کی حد تک شاید ایک آپ کے پاس چھوٹی سی مبہم سی دلیل ہو کہ ہم ریلی میں گئے، ہم نے پروٹیسٹ میں ایٹ لیسٹ اس پروٹیسٹ کا حصہ بنے۔ ٹھیک ہے ہم جہاد میں ہمیں ریسٹرکشنز تھی یا جو بھی ہماری حکومتی پالیسیز تھی یا جو بھی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خدا کا نظام قائم کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو یہ رکاوٹ نہ ہوتی۔ اب اگر یہاں ایک اللہ کا حکم یا شرعی اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے، ایسی کوئی حکومت قائم ہوتی تو ڈیفینیٹلی ایک کال ہوتی، تو آپ کی فوج بھی، آپ لوگ بھی، جو لوگ والنٹیئرلی سمجھتے تھے کہ جہاد واجب ہے، اس ٹائم مسلمان کہیں ضرورت میں ہے یا کہیں بھی کوئی اور ظلم میں ہے، یہ اسلام تو بالکل بھی اس کو نہیں کرتا
क्लासीफाई कि मदद सिर्फ एक मुसलमान का हक है, मजलूम किसी भी मजहब व मिल्लत का मैं समझता हूँ मुसलमान का फर्ज है कि वो उसकी मदद को पहुंचे, और इस पे ये वाजिब है कि ये पूरी दुनिया का लंबरदार अमन का मुसलमान है। तो लेकिन हमने क्योंकि मुसलमान इस्लाम फिरकों की नज़र से देखा है, तो इसलिए तो हमें गैर मज़ाहिब में तो ये बिल्कुल भी ये फील हमें समझ ही नहीं आनी। लेकिन बहरहाल इस 25 माह रमज़ान को जो रैली है वो अपने अपने इलाकों में पता करें, जहाँ भी है उसका पार्ट बने, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस दफ़ा अपने सदक़ात खैरात, दो इंस्टीट्यूट जो मैं जिनको समझता हूँ कि मेरी नज़र से गुजरे हैं, अथेंटिक, एक अल खिदमत बहुत अच्छा काम करता है, दूसरा JDC कराची में एक नौजवान उसको रन कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन दोनों को गूगल कर लिया करें, इनको फंड करें, फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसन इस दफ़ा अपनी मैक्सिमम कोशिश करें कि वो लोग, क्योंकि इसमें इस सूरज गिरन के नतीजे में रसद के मामलात का भी ख़तरा है, मैं समझ रहा हूँ हो सकता है उनको सप्लाईज ना पहुँच पाएँ। तो उससे पहले पहले जितनी भी हम सपोर्ट एड कर सकते हैं, और बल्कि अल खिदमत वाले सुन रहे हों या डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो उनको भेज रही है एड, उनको चाहिए कि फ़ौरन पहले ही 8 अप्रैल से पहले पहले उनको भेज दें, क्योंकि बाद में हो सकता है जंग ऐसी सूरत हाल ले जाए कि उनको मदद या रसद ना पहुंच सके। और अगर कोई हमारे पाकिस्तानी, ईरानी, इराक में, लबनान में कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उनको ये बताएं कि जो भी अब फूड स्टॉक्स हैं वो 8 अप्रैल से पहले पहले मैक्सिमम कोशिश करें कि उनको मिल जाएं। और क्योंकि ये सप्लाईज तो पाकिस्तान के भी एरियाज़ में और भी कहीं काफ़ी एरियाज़ में एक्सपेक्टेड होगा कि इसमें तातुल आ जाए और ये फूड सप्लाईज हिट होने के चांसेस हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन रशिया के भी मैसेजेस आए हुए थे, यूरोप और अमेरिका खसूसन, कि उनके क्या हालात बनेंगे इस सूरज गिरन के नतीजे में। तो अपना ख्याल रखिएगा, पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे।